اور نور جب کسی کو ملتا ہے تو پھر اس سے، لیکن اگر ہم اندھیرے میں اس کمرے میں جائیں تو ہمیں ٹھوکر لگ جائے گا، اللہ کے حکموں کو اور صحیح چیز کو پہچان سکتے ہیں۔ تو جو ہدایت بڑھتی جاتی ہے تو انسان کی زندگی، لیکن ہدایت کو سب سے زیادہ ہدایت کے بارے میں جتنا بھی سمجھا جائے اور اس پر جتنا کام کیا جائے وہ کم ہے۔ اصل میں ہدایت جو ہے نا وہ اللہ کا نور ہے، پہلے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ کیسے؟ ہم مخلوقات پہ اگر غور کریں کہ اللہ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں، انسان بنائے ہیں، فرشتے بنائے ہیں، اور جتنے بھی یہ پہاڑ ہیں اور جتنی بھی مخلوقات ہیں، اور اس کے علاوہ جنت اور دوزخ ہے وہ بھی مخلوق ہے، یہ سب مخلوق ہے، لیکن ہدایت جو ہے وہ اللہ پاک کا نور ہے۔ اور نور جب کسی کو ملتا ہے تو پھر اس سے اندھیرے میں نظر آتی ہیں چیزیں۔ جیسے ہم کسی بھی کمرے میں جاتے ہیں اور کمرے میں ہم لائٹ آن کرتے ہیں، جب ہم لائٹ آن کرتے ہیں تو ہمیں چیز پر نظر آ رہی ہوتی ہے، یہاں پہ کرسی پڑی ہے، یہاں پہ ٹیبل پڑا ہے، یہاں پہ گلاس پڑا ہوا ہے، یہاں پہ کوئی چیز پڑی ہے۔ اسی طرح جب اللہ ہدایت کا نور کسی کے اندر اتارتا ہے تو اس ہدایت کے نور سے پھر اس سے وہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ غلط کیا ہے، ٹھیک کیا ہے۔ جیسے روشنی میں ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں کمرے کے اندر کہ اس میں کیا پڑا ہے کیا ہے، لیکن اگر ہم اندھیرے میں اس کمرے میں جائیں تو ہمیں ٹھوکر لگ جائے گا اور بار بار ہم گریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ تو ہدایت ایک ایسا نور ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے حکموں کو اور صحیح چیز کو پہچان سکتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم کوئی نیک عمل کر رہے ہیں، کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، وہ صحیح جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا۔ تو ہدایت کی ہمیشہ سے دعا کرنا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے بار بار کہ اللہ تو ہمیں ہدایت کا نور نصیب فرمائے، کیونکہ جس بندے کو ہدایت ملتی ہے پھر اس کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب میں اس کی ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایک عورت ہے، وہ نماز پڑھتی ہے، تو جب نماز وہ پڑھ رہی ہے لیکن وہ جو ہے وہ پردے کا اہتمام نہیں کرتی، تو اگر وہ نماز پڑھ رہی ہے تو اس سے نماز پڑھنے تک کی ہدایت ہے لیکن پردے کی ہدایت اب تک نہیں آئی ہے۔ تو جو ہدایت بڑھتی جاتی ہے تو انسان کی زندگی خود بخود اللہ کے حکموں پر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہدایت جتنی اوپر جائے گی انسان اتنا تقوی میں آگے جانا شروع کر دے گا، اور ہدایت جتنی کم ہوگی انسان اتنا دین سے دور ہو جائے گا۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ پاک سے ہدایت مانگنی چاہیے کہ اللہ ہدایت کی دولت نصیب فرما، کیونکہ ہدایت اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ ہم گاڑی تو مانگتے ہیں، بنگلہ مانگتے ہیں، گھر مانگتے ہیں، روزگار مانگتے ہیں، بالکل مانگنا چاہیے، اللہ سے ہر چیز مانگنی چاہیے، لیکن ہدایت کو سب سے زیادہ اللہ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے جو اس دنیا میں انسان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہے۔